مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، اور سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد۔ کہا اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا۔ اسباب کو پر توکل کرنا جہالت ہے، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں کمامنا ہے۔ میں UPSC کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی، اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے۔ کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے، عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے چونکہ عورتوں کا علاج ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا اور اس پہ عمل کر تو اللہ اس کے محبوب کا حبیب بن جائے۔ آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات، اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آسک MTJ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آج آپ کے پھر سوالات مولانا کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے، تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے۔ تو بابا سب سے پہلا سوال ہے شیخو پورے سے، ایک ڈاکٹر زینب ہیں جو گائناکولوجسٹ ہیں اور گھر کا بھی دیکھ بھال، بچے بھی ہیں ان کے، فیملی۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ سیرت نبوی پہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کی کوئی کتاب ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ چاہتی ہیں دین سیکھنا، لیکن پہلے ہی مصروفیت کی وجہ سے وقت کم ہوتا ہے، تو آن لائن اگر سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے سیرت پر تو کوئی کتاب نہیں لکھی، البتہ میرے سیرت پر جو بیانات ہیں اس کا مجموعہ سیرت النبی کی شکل میں کسی نے چھاپا ہے، اوپر میرا نام لکھ دیا ہے۔ وہ لیکن نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے مفید ہے، اور البتہ گلدستہ اہل بیت کی خدمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی، اس میں مختصر سب کے حالات ہیں، اور سیرت النبی کی جو بھی کتاب ملے اس سے آپ استفادہ کریں۔ اور آن لائن کا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے مدرسۃ الحسنین کا آن لائن کا سلسلہ ہے، جہاں ہم پوری دنیا سے خواتین و حضرات، بڑے جوان بوڑھے، سب وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس کو جوائن کر لیں تو آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ اس میں مزید میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں آن لائن کورس کے حوالے سے کہ یہ بڑا منظم اور مرتب کورس ہے، اور اگر آپ ہمارا مولانا کا پیج آپ نے لائک کیا ہوا ہے طارق جمیل آفیشیل، تو اس پر اس کی اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہیں، جب بھی نیا کورس ہم لانچ کرتے ہیں تو اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور بڑا آسان ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور آن لائن کلاسز ہوں گی، اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اگلا بابا ایک بہن ہے اور ان کا
ایک سوال بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا آپ کا اخلاق بیہیویئر بہت اچھا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے یعنی مولانا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا خامد عطا کرے. ان کا نام تمنا ہے جی، اور ان کی تمنا ہے کہ ان کو آپ جیسا خامد ملے اخلاقاً. اللہ کرے میرے اخلاق ایسے ہی ہوں جیسے یہ بیٹی گمان کر رہی ہیں، آمین. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق والا زندگی کا ساتھی عطا فرمائے. آمین. کہ غربت میں تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن بد اخلاق انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان اثقل شیء فی میزان المومن حسن خلق. اللہ. قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی عمل ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے مردوں کو خاص طور پر فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرے. اللہ. اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہر بچی کو ہر نصیب بچے. فرمائے، آمین. اور ہر بچی کو بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے جو اپنے خامند کے لیے راحت ہو. آمین. جی اگلا جو سوال ہے بابا وہ بڑا ہی اہم ہے اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں آج کے ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہن ہے جن کا نام بسمہ ہے، اور یہ ان کا اپنا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس سوال میں اس کے جواب میں کئی لوگوں کی رہنمائی ہوگی. ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ان کے اہل سسرال ہیں وہ اس پہ فورس کر رہے ہیں کہ تعویذ لیا جائے، دھاگے باندھے جائیں، تعویذ، دھاگے، عملیات یا دم کروایا جائے. اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں سسرال والے. پوچھنا وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ اس طرف تعویذ یا عمل یا عملیات کی طرف جانا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے. اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں بابا سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بھرمار ہے. اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ پتہ نہیں مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو. اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں. آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے. تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں. تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے. قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے. کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے. اللہ. اب یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی. وہ کہ اس لیے میری گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے.
اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا. ایسے کتنے لوگوں مار دیے انہوں نے. جی علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اخیر پھر وہ یا تو شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں جی یا پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا یہ سننے میں. دیکھیں, اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کچھ؟ یہ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے بنایا. اللہ اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی, انک لمفعود, تجھے دل کا دورہ ہے, اور تو اس کو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کے کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو, وہ اس کا علاج کرے. وہ طائف میں طبیب تھے, ان کے پاس بھیجا علاج کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بس کچھ بھی نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کے اترے, اٹھے مصلی سے, جی ایک طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا من انتم, کون لوگ ہو؟ نوجوان تھے. کہ نحن المتوکلون, ہم توکل والے ہیں. فعلاہم بدرتہ, انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر کو سیکا. کہا اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا, پانی برساتا ہے. اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز سی نا, تو اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, تو تم یہاں بیٹھے ہو, اللہ اوپر سے تمہیں پھینکے گا. اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر دوں گا. اللہ اکبر سب کو بھگا دیا. اللہ اکبر. او قل ثم توکل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں؟ آپ نے فرمایا او قل ثم توکل, پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. اللہ ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹا, اللہ کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ سبحان اللہ. 3 دن سخت گرمی ستمبر کے مہینے, 27 صفر کی رات, 28 صفر کی رات, 29 صفر کی رات, اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے. اور سارا راستہ تبدیل کیا. ایک کافر رہبر تھا, عبداللہ بن اریقط, حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا. بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا. اس کو رہبر بنا کے آپ نے سفر پایا. تو اسباب کا ترک, اس کو توکل سمجھنا, یہ بہت ہی غلط. اور اسباب میں یوں لگنا کہ حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو جائے. جھوٹ نہ بولیں تو کم روٹی کہاں سے کھائیں, رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں, یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف ہی کروایا ہے الحمدللہ رب العالمین. صرف تمہارا نہیں, پتہ نہیں کتنے عالم ہے, کہ سب کا رب, سب کو پالتا ہوں. میں کہتا ہوتا ہوں کافروں کو توحید میں دھوکہ لگا, وہ پتھروں کے آگے چک گئے, بتوں کے آگے چک گئے. مسلمانوں کو ربوبیت میں دھوکہ لگا, توحید میں دھوکہ نہیں ہے. کسی کے آگے پتھر کا بت رکھو, شرابی جواری کیوں نہ ہو, اسے کوئی نہ سجدہ کر کا توبہ توبہ میں کافر ہوں. لیکن وہی ہے, سود پہ کاروبار کرے گا, جھوٹ بھی بولے گا, چوری بھی کرے گا, ڈاکہ بھی ڈالے گا, رشوت بھی لے گا, روٹی کی تو کھاوی. تو مسلمانوں کو ربوبیت میں شک پڑا تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا, اور قل اعوذ برب الفلق,
قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ ختم، سبحان اللہ، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہاں، میں رب ہاں، میں کھوامنا ہے، میرے کو کوئی تھوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں۔ جی، اگلی بھی جو سائلہ ہیں ان کا نام شبنم ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا، تو اس میں پھر پردے کا تو میں بڑا اہتمام کرتی ہوں، پھر جاب میں جب میں جاب کروں گی اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی۔ جو مہر لکھا جاتا ہے یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح قائم رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی کی، اس کے بچوں کی کفالت کرے گا۔ اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے، سب سے بڑی جاب ہے۔ جب اس جاب سے ماؤں نے منہ پھیرا تو اولادیں انسانیت ہی بھول گئیں۔ اس وقت ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، 80% بچے بچیاں نشہ کر رہے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، کہنا تھا زنا نہ کرو، جی، قریب نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ان سے دور رہو۔ اس میں سب سے بڑی چیز آزادانہ ملاپ ہے، نوجوان بچے بچیوں کا، مردوں عورتوں کا، جس کو اللہ نے حد بندی سے روکا۔ تو جب وہ ہم نے بیریئر توڑا تو ساری نسل اس پہ لگ گئی اور یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہت بڑی فحاشی ہے، اور مقت کہتے ہیں انتہائی قابل نفرت چیز کو۔ مقتن کا لفظ کفر پہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، قابل نفرت تو سب سے زیادہ شرک ہے۔ جی، اللہ نے زنا پہ بولا کہ انتہائی قابل نفرت ہے، وساء سبیلا، بہت غلط راستہ ہے۔ تو ماؤں کا کردار تھا بچے بچیوں کو ٹائم دے کے انہیں ایک اچھا مرد بچہ، اچھی بچی بنانا۔ تو وہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، زیادہ پیسے ہوں، چلو دونوں جاب کرو، دونوں کماؤ۔ تو کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے بھائی عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے، چونکہ عورتوں کا علاج ہے، اس کے لیے تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے، لیکن وہ بھی اب ایکسیس ہو چکا ہے۔ ایک سیٹ ہوتی ہے اور 1000 اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہو گیا۔ میں میڈیکل کالجوں میں کب سے جا رہا ہوں، جی، ایک زمانہ ہوتا تھا بس ایک تھوڑی سی جگہ میں لڑکیاں ہوتی تھی، باقی لڑکے۔ اب 70% میڈیکل کالج میں لڑکیاں ہوتی ہیں، 30% لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ 70% کہاں کھپیں گی؟ اتنی جابیں ہیں۔ تو وہ
آخر میں جا کے ہاؤس وائف بن کے بیٹھ جاتی ہیں. کوئی ہوتی ہے جو تو اس کی ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے. زیادہ بہرحال ضرورت جہاں ہے وہاں شریعت اجازت دیتی ہے. جی لیکن اصل ہے کہ ماں اس لیے ہے، بیوی اس لیے ہے کہ وہ اپنے گھر کو سجائے، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائے. کہ میں جاب سے روکتا نہیں ہوں، جی گھر نہیں چل رہا اور تنگی ہے، پھر عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ خامد کا ساتھ دے اور مل کے گھر کا نظام چلائیں. لیکن صرف سٹیٹس بڑھانے کے لیے جاب کرنا یہ حق تلفی ہے اولاد کی. اچھا، آگے وہ ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے ریاست علی. تو ان کا بڑا ایموشنل سا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، تو مجھے بھی کچھ ایسا بتا دیں کہ میں بھی اللہ والا ہو جاؤں، اللہ سے مل جاؤں میں. سبحان اللہ. کیا نام ہے اس کا؟ ریاست علی. اچھا، ریاست میاں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پا لیں اور اللہ کو راضی کر لیں. تو اس میں کوئی مشکل بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اريد ان اکون من احباب اللہ و رسولہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ اس کے رسول کے تعلق والوں میں بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا احبب ما احب اللہ و رسولہ تکن من احبابہما. جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا اور اس پہ عمل کر، تو اللہ اس کے محبوب کا حبیب بن جائے گا. تو سب سے آسان ہے اللہ سے تعلق، کیونکہ نہ کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی پیسہ لگانا پڑتا ہے، بس اس جسم کو ڈھالنا ہوتا ہے اللہ رسول کی اطاعت میں. یہ بابا آگے ایک سوال ہے، اس میں نام واضح نہیں ہو رہا، تو کوئی یہ بھی بہن ہے ہماری یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ میں بہت نیک عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لاؤں، اور میرے دل میں ہر وقت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا خیال رہے، ان کی محبت رہے. لیکن جب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہوں، جیسے گھر کے کام ہیں، تو وہ پھر کیفیت چلی جاتی ہے. تو مجھے ڈر ہے جب یہ میری کیفیت چلی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان چلا گیا ہے، میرے سے کیفیت چھن گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کی رہنمائی. یہ تو فطری چیز ہے، اس میں ایمان جانے کی کیا بات. صحیح. جب اس پہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. حذیفہ نام ہے ان کا، یہ بس خواہش کا اظہار ہی کر رہے ہیں. یہ پاکستانی بھائی ہیں، پرتگال میں رہتے ہیں اور بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ کہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی لمبی ہو، اللہ آپ کو پرتگال لے کے آئے، پھر ہماری وہاں پہ ملاقات ہو. حذیفہ نام ہے ان کا. اللہم آمین. حذیفہ بھائی اللہ ہمیں پرتگال لائے، مولانا کو اور آپ کی ملاقات ہو. اچھا جی، یہ بابا اگلے ہمارے بھائی ہیں محمد عثمان ان کا نام ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزانہ کی زندگی کیسی تھی؟ ایک تو عبادات ہیں جو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے نبی کیسے زندگی گزارتے تھے، ایک عام جو معمولات ان کے ہوتے تھے. فجر کی نماز کے بعد آپ کا حلقہ لگتا تھا. اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی جی جو اشراق تک چلتا تھا. صحیح. تو اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی. اوہ ماشاء اللہ. کبھی دین کی بات ہوتی تھی، کبھی دنیا کی بات ہوتی تھی.
اور ایک ملٹی پرپز قسم کا، کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اللہ، سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لطیفہ گو صحابی تھے۔ وہ اسی محفل میں کبھی جب لطیفے سناتے تو صحابہ ہنس ہنس کے گر پڑتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے ایسے گر جاتے تھے۔ اور کبھی آپ پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، یا آپ اکثر پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ میں دیکھا، ان کے ساتھ جو سفر ہوئے تو ہم فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ جب، تو پھر وہ پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ بس ان میں دیکھی ہے بات۔ اور کبھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کوئی موضوع چھیڑ دیتے، آپ ان کے ساتھ اس موضوع میں شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ، تو جابر فرماتے ہیں ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ کھانے کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم باغات کا ذکر کرتے تو باغات کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم دین کی بات کرتے وہ دین کی بات ہمارے ساتھ کرتے۔ تو یہ اس طرح کی ایک بڑی ہلکی پھلکی محفل ہوتی تھی۔ یعنی اس میں وہ اپنی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں، جیسے ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اگر دینی حلقہ ہے تو صرف دین کی بات ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، میں اس سید رضی اللہ عنہ کے لطیفے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ایک بہت اچھی مجلس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، پھر آپ جب ایک نیزے کے برابر سورج ہو جاتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، اور نوافل بس یہ 2 ہی آپ مسجد میں پڑھتے تھے، باقی سب گھر پڑھتے تھے۔ آپ کی تو آپ کے نوافل ہمارے لیے سنت ہیں، یہ سارے آپ گھر پڑھتے تھے، اللہ، صرف فرض مسجد میں پڑھاتے تھے آ کر، یا پھر جب اعتکاف ہوتا تھا تو پھر وہ تو وہاں ٹھہرنا ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ مسجد سے نکلتے اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال پوچھتے، اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے اس گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، وہاں پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر اگر کوئی وفود آئے ہوتے تھے تو پھر آپ ان کے لیے تیار ہو کر مسجد جاتے اور ان وفود کے ساتھ ملاقات کرتے، یا کوئی اور محفل مجلس ہوتی تو آپ اس کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر جلدی فارغ ہو جاتے تھے تو پھر دوبارہ گھر آ جاتے تھے۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے مسواک فرماتے تھے، جب گھر داخل ہوتے تھے مسواک فرماتے تھے۔ مستقل آپ کی عادت تھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے مسواک وضو، اور گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے مسواک فرماتے تھے۔ وہ جو پیلو کا جو بہت ہی اعلیٰ مسواک ہوتا ہے، اب تو ملتا ہی نہیں۔ پھر آپ ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے تھے، پھر آپ جا کے بازار کا چکر لگاتے تھے اور سارے بازار کا معائنہ کرتے تھے، منڈی میں جاتے تھے، منڈی میں کیسے تجارت ہو رہی ہے اس کا معائنہ فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر گھر واپس آتے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ پھر ہر گھر والی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ فجر میں تو صرف سلام حال آگے، ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے اپنے باری والے گھر میں آتے تھے۔ تو پھر گھر کے کام کاج، جھاڑو دینا، برتن دھونا، اپنے کپڑے دھونا، آپ کی 9 بیویاں زندہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے،
کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا اس کو خود سیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے، فی محنت اہلہ۔ اور آپ حضرت حسن نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا دائم الفکرہ طویل الاحسان، لمبی سوچ اور لمبا غم۔ یہی سوال ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان ضحاکن بسامن، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ جگہ کے بدلنے سے عمل بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں ہیں تو ایک ذمہ داری سر پر ہے، گھر میں آتے ہیں تو وہ ذمہ داری باہر، اور بیوی کے ساتھ ایز اے خاوند ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں۔ اور ایک ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں اور بس وہ آگے بیچاری ایسے بیٹھی ہوئی ہوں، ایسے نہیں، بے تکلفی ہے۔ حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا، حریرہ جو ذرا پتلا ہوتا ہے، اوپر سے حضرت سودا آ گئیں، تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو ان میں بڑی دوستی تھی، تو انہوں نے کہا سودا یہ میں نے حلوہ بنایا، کھاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ کہا کھا لو ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ انہوں نے کہا مجھے طلب نہیں، تو انہوں نے لپ بھری اور منہ پہ مل دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہا سودا چل آ اس کے منہ پہ مل۔ حضرت سودا نے اٹھا کر ان کے منہ پہ مل دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی گھر کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کے بعد سب بیگمات کو وہاں بلاتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ دن میں 3 مجلسیں ہوتی تھی، فجر کی مختصر، عصر کی تھوڑا ٹائم، مغرب کے بعد پھر سب کٹھی اس گھر میں، وہاں جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ساری عشاء سے پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی، اب عشاء کی نماز پڑھا کے آ کے فوراً سو جاتے تھے۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، یہاں سارا کام ہی الٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ گورے ہم سے زیادہ سیانے نکلے کہ وہ رات کو کوئی ان کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی ہماری حکمران ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے مولوی ہوں، رات کی آپ نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء۔ اور پھر آپ آخری 3 پہر جب رہتے آپ اٹھ جاتے تھے، اور تہجد کا وضو آپ خود فرماتے تھے، مسواک فرماتے، اور جس گھر میں ہوتے وہاں آپ نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی تفصیل تو معلوم ہے کہ وہ آگے لیٹی ہوتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے میں جاتے تو جگہ تنگ تھی تو آپ ایسے رانوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے وہ پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی۔ انہیں نہیں کہتے تھے اٹھ کے تہجد پڑھو، اور اپنے نفلوں سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر یوں کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لیٹ جاتے تھے ایسے، تو حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی تھی۔ پھر فجر کی اذان تک دونوں ایز اے خامند اور بیوی آپس میں ان کی پیار و محبت کی بات ہوتی تھی۔ یہ نہیں جو کہتے ہیں بھائی گھر میں بھی مشورے کرو کہ دین مٹ رہا ہے، دین کیسے زندہ کریں، گھر کو بھی مسجد بنا دو، کیا بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ میرے نبی نے کبھی گھر میں ایک دفعہ نہیں کہا عائشہ دین مٹ رہا ہے میں کیا کروں۔ جو سب سے زیادہ دین کے اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں۔
لیکن گھر میں آپ نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور حبشہ والوں کا، سوڈانیوں کا وفد آیا، وہ مسجد میں اس سے اپنے خنجروں سے کھیل رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ آؤ تجھے تماشا دکھاؤں. کوئی کر سکتا ہے یہ؟ اللہ اکبر. تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، یہاں ٹھوڑی رکھ لی اور تماشا دیکھتی رہیں. جب حضرت عائشہ نے کہا بس، پھر آپ پیچھے ہٹے. کچھ عرصے کے بعد حبشہ والوں کا وفد آیا. اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے. پہلے اللہ کے نبی نے خود جی. کہا، اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے. ان کا زیادہ کوئی دلچسپ تھا تو اتنی دیر دیکھتی رہیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں، ابھی میرا جی نہیں بھرا. تو آپ ایک پاؤں کو فری کرتے، دوسرے پہ ٹیک لگاتے، پھر اس کو فری کرتے اور پہلے پہ ٹیک لگاتے. اتنی دیر میں دیکھتی رہی، اللہ. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ بس. تو پھر آپ کی سہیلیاں آتی تھیں، وہ کھیلتی تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، تو آپ ان کا کھیل دیکھتے تھے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آئے تو وہ ساری سہیلیاں مل کے گا رہی تھیں اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. تو ابوبکر صدیق ناراض ہوئے، دیکھتی نہیں ہو اللہ کے نبی لیٹ آرام کر رہے ہیں، تم لوگ گا رہے ہو. کہ ابوبکر کچھ نہ کہو، کھیلنے دو، یہ ہماری عید کا دن ہے. کچھ ایسے الفاظ تھے. آپ کی زندگی کو بیان نہیں کیا گیا، بڑا ظلم کیا. صرف عبادات 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 عبادات. آپ اپنی جوتی سی رہے تھے، گرمی کے دن تھے، حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، ٹھیک، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، تو کہیں سے شعاع پڑی ہوگی سورج کی، تو اس سے وہ ریفلیکٹ ہو کر 7 رنگ ہوتے ہیں، جی. روشنی کے 7 رنگ. یہ میرا قیاس ہے. تو ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کی نظر پڑی نا آپ کے ماتھے پر، تو وہ موتیوں کی طرح وہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، تو ان کا چرخہ رک گیا. تو وہ ایسے ہاتھ میں، وہ ایک ہاتھ میں وہ پونیاں، ہم اس کو پنجابی میں کہتے تھے، وہ روئی، اور ایک چرخے کے دستے پر ایسے. تو تھوڑی دیر اللہ کے نبی متوجہ نہیں ہوئے، پھر آپ کو محسوس ہوا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو آپ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ ایسے. آپ نے کہا خیریت عائشہ؟ کہ اذا رأیت الی اسرۃ وجہہ برقت کبرق العارض المتہلل. جب میں اس کے ماتھے کو تشبیہ تخت سے، جب میں اس کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتی. تو آپ نے کہا عائشہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا. اللہ. یہ میرے نبی کی زندگی تھی. سبحان اللہ. یہ نہیں تھی کہ اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھتے تھے. وہ ایک عمل کا کالی پوٹلی والا عمل، کالی پوٹلی والا عمل، مسور کی دال کا عمل. خدا تو نو ہدایت دے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اللہ. کیا جواب دیں گے؟ بئس العبد عبد یطلب الدنیا بالدین. بدترین انسان ہے جو دین کے نام پہ دنیا کمائے. بدترین انسان. اللہ میری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے زیادہ جو میرے اوپر خوف ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے، کیونکہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں
آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اچانک سے یاد آ گیا۔ اور یہ واقعہ ہے بیٹا 1974، ہمارا سبق ہو رہا تھا حیات الصحابہ کا، سردیوں کا زمانہ تھا، اور لڑکوں کی نگرانی کے لیے مطبخ کے اندر ایک سبق ہوتا تھا کہ لڑکے مہمانوں کے لیے روٹیاں بناتے تھے، تو مطبخ والوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے قابو نہیں آتے آپ کے شاگرد، تو پھر 2 گھنٹے سبق ہوتا تھا، ایک استاد روزانہ وہاں بیٹھتا تھا۔ تو اس دن شدید سردی تھی اور مجھے نزلہ لگا ہوا تھا، اور میں نے کھدر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور شرڑ و شرڑ میرا ہو رہا تھا، اور نیچے ٹھنڈا فرش تھا، پانی بہتا تھا اس پر، قریبی آٹا گوندنے وقت کی جگہ تھی، تو اس کا سیم وہاں تک تھا، اور اوپر چٹائی تھی پھٹی ہوئی، اور ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کو بھی شدید نزلہ تھا، تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی پلر کی۔ تو ہم سردی سے ایسے بھیڑ کی طرح سکڑے ہوئے تھے، چونکہ برآمدے میں سبق ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، تو کبھی کبھی مولانا ترغیب دیتے تھے، تو سبق میں کوئی بات آئی اور انہوں نے ترغیب دی، اس میں ایک جملہ بولا، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ میرے اب بھی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ پتہ نہیں باقی لڑکوں کا کیا تاثر تھا، میرا رد عمل تھا۔ میں نے کہا اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ تو مجھے اپنا تو پتہ ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، کہ میرے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا، ویچن والی شے کیڑی، برے حال تے بانکے دیاڑے جو پنجابی میں کہتے ہیں، اس میں کون سی چیز ہے بیچنے والی؟ تو چند سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں بیچ سکتا ہوں، میں کیش کر سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ تو کہتا تھا کہ کیا چیز ہے بیچنے والی، تو بیچ، اب بک سکتا ہے تیرا سودا۔ یہ میں اللہ سے بہت رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ دین بیچنے والوں میں نہ مجھے اٹھا دینا۔ اللہ نے مجھے نیک نامی دی، بہت بڑی دولت ہے، شہرت دی، اچھی شہرت، بہت بڑی دولت، لیکن اس کے اندر بہت بڑا امتحان ہے بیٹا، بہت بڑا امتحان۔ تو میرے نبی کے ایک بہت خوبصورت، کبھی کسی مولوی نے کہا ہے آؤ بیگم دوڑ لگائیں، کیسے بتاؤں اپنے نبی کو؟ میرے اللہ، جہاد کا سفر ہے، اور آپ سب کو آگے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں، کچھ سال گزرے، پھر دوبارہ چلو بھائی آگے، سب غائب ہو گئے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ کیا وہ کہتی ہیں یوم دن تبدن، تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کا نبی آگے بڑھ گئے، تو کہنے لگے حاضہ بتل کا، اب آج تو اور میں برابر ہو گئی۔ کیا زندگی ہے! یہاں جتنا کوئی دیندار ہوتا ہے اتنا ہی وہ بد دماغ بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاد کا سفر، اور لشکر تیاری کا بگل بج گیا۔ حضرت عائشہ اپنے اونٹ پر بیٹھیں، وہ جو پالکی ہوتی ہے، گردن میں دیکھا تو ہار غائب تھا،
ہار لائیں تھی مانگ کے بہن سے، حضرت اسما سے، تو شور مچا دیا، میرا تو ہار گم ہو گیا۔ عین سفر تیار ہے، عصر کے بعد آپ نے کہا بھی ہار ڈھونڈو۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، عائشہ جہاد کا سفر ہے، معمولی سا ہار ہے، ہم اس کے لیے ہم سفر روک دیں؟ آپ نے کہا چلو بھائی سب ڈھونڈو۔ سب ڈھونڈنے لگ گئے، مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب عشاء کٹھی پڑی، اب سفر مشکل ہو گیا، رات ہو گئی، رات ٹھہر گئے، فجر کا وقت ہو تو پانی غائب، پانی کوئی نہیں، تو سارے حضرت ابوبکر صدیق کو تانے دینے لگے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہوگی، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ابوبکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سوئے ہوئے تھے، تو اسے اب وہ بول تو سکتے نہیں تھے کہ سوئے ہوئے تھے، یہاں زور سے انگلی ماری، کہ میں ایسے ہو گئی تھا کہ میری باڈی میں حرکت نہ ہو، تو انہیں پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، تو باپ تھے، اپنا غصہ نکال کے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں لیکن نبی کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا؟ اب پانی کوئی نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بات ہو رہی تھی، جبریل آ گئے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلی دفعہ آیت تیمم، اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام کبھی تیمم نہیں آیا، آج آیا تیمم۔ وہ کیا عجیب بات ہے کہ مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ، سبحان اللہ، یوں کر کے ایسے کیا اور یوں کر کے ایسے کیا، چل بھائی پاک۔ حضرت عمار بن یاسر کو سفر میں احتلام ہو گیا، وہ کہنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہوتا ہے، تب مجھے تو احتلام ہوا ہے، میں تیمم کیسے کروں؟ انہوں سارے کپڑے لا دیتے کلے آن اور آ رہے تھے، کدی این تے کدی این تے کدی این تے کدی این، مدینے واپس آ، یا رسول اللہ مجھے نہانے کے فرض غسل تھا، پھر میں نے تو یہ کیا۔ آپ مسکرائے، کہا عمار یکفی کا ضربتان، یہاں بھی دو ہی ضربیں کافی تھیں، ایک یوں کر لیتا ایک یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو صحابہ نے ابو بکر کی تعریف شروع کی، واہ ابو بکر واہ، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو تمہارے گھر سے ملی ہے، پہلے بھی بے شمار برکتیں تیرے گھر کی ہمیں ملی۔ فجر کی نماز کے بعد چاندنا ہو گیا، حضرت عائشہ نے کہا چلیں ہار چھوڑیں چلتے ہیں، پھر آپ نے کہا چلو، جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے اس کے پڑا ہوا تھا، وہ باہر انہوں نے ڈھونڈی رکھا، وہ نیچے چلا گیا تھا۔ جہاد کا سفر روک دیا، پڑھو، میں کیا کروں، مولوی نہیں جانتے سیرت کیا ہے تو میں اوروں کے پہ کیا رہوں؟ اکابر میں پھنسے ہوئے ہیں، اکابر، میں کہتا ہوں سب سے بڑے اکابر میں جاؤ جو میرا نبی ہے، جس سے یہ سارے اکابر وجود میں آئے، اس کی زندگی دیکھو، اسے فالو کرو۔ قابل اتباع صرف میرا نبی ہے، قابل احترام ہر اللہ والا ہے، سبحان، بلکہ ہر عام سام مسلمان ہے، سبحان، احترام سب کا ہے، اتباع صرف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان، اتباع میرے نبی کا ہے، احترام سب کا ہے۔ لیکن اللہ، کیا کروں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں تو کتنے سال ہو گئے اللہ کے نبی کی سیرت کو بولتے ہوئے۔ جی معزز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور ایک ضروری بات عرض کرتا چلوں آپ سے کہ اسکرین پر دیے گئے ای میل پر
آپ اپنے سوالات بھیجیں. بہت سے ہمارے بہن اور بھائی ڈائریکٹ میسیجز کر دیتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، تو ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پر دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہی اپنے سوالات بھیجیں اور اپنے ان سوالات کا جوابات مولانا کی زبانی سنیں. بہت شکریہ.